کہ امیر المؤمنین علیہ السلام فاروق ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے میرے عزیز، اور مخالفین کے کتب سے استدلال کریں گے اور احادیث کی صحت ثابت کریں گے۔ یہ کتاب ہے مسند البزار، البحر الظفار المعروف بمسند البزار، چاپ مدینۃ المعارف والحکم، اور یہ کتاب چھپی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ یہ جزء 9ویں جلد ہے اس کتاب کی، مدینہ منورہ میں ایک کتاب چھپی ہے، یہاں پہ سنہ 1997 میں، یہاں پہ ملاحظہ فرمائی صفحہ 342 میں، حدیث نمبر 3898، حدثنا عباد بن یعقوب العزرمی، رجال بخاری میں سے ہیں، رجال بخاری میں سے۔ حدثنا علی بن ہاشم، رجال مسلم میں سے ہیں۔ محمد بن عبید اللہ ابن ابی رافع، یہ رجال سنن ابن ماجہ میں سے ہیں، اور ان کی تضعیف کی گئی ہے جماعت عمریہ نے۔ بعض نے ان کی توثیق کی ہے، ابن حبان نے، اور اس طرح دوسروں نے بھی ان کی توثیق کی ہے، اور لیکن بعض نے تضعیف۔ وہ اپنے والد سے، ان کے والد جو ہیں عبید اللہ ابن ابی رافع، وہ تو رجال بخاری و مسلم اور بہت ہی ثقہ انسان ہے، معروف مشہور ہے، اور وہ اپنے جد سے ابو رافع جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے، خادم صحابی ہیں، ان سے روایت کرتے ہیں، اور وہ روایت کرتے ہیں ابو ذر غفاری صحابی سے رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ سید الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے بھائی اور داماد اور نفس گرامی امیر المؤمنین علیہ السلام سے اس طرح کہا، انت اول من آمن بی، آپ سب سے پہلے آپ وہ شخص ہیں جو مجھ پر ایمان لائے ہیں، وانت اول من یصافحنی یوم القیامہ، اور قیامت میں جب میرا محشر ہوگا، میرا مبعث ہوگا، تو سب سے پہلا جو شخص میرا مصافحہ کرے گا آپ ہوں گے، وانت الصدیق الاکبر، آپ ہی ہیں، وانت الصدیق الاکبر، آپ ہی صدیق اکبر ہیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ مسند علیہ کی جب تعریف کی جاتی ہے تو وہ حصر پہ دلالت کرتی ہے بہت سے مقامات پر۔ وانت الفاروق، اور آپ ہی وہ فاروق ہیں۔ تو فاروق کی شرح کیا ہے، فاروق تفسیر کیا ہے؟ فاروق، لفظ فاروق وزن فاعول، فاعول صفت مشبہہ، یہ اس کا تعریف کیا ہے؟ یہ فرق سے مشتق، ہاں فاروق ہے جس سے فرق کیا جاتا ہے، جس سے تمیز کی جاتی ہے، جس سے ڈیفرینشیٹ کیا جاتا ہے، ہاں آپ وہ فاروق ہیں تفرقوا بین الحق والباطل، کہ حق اور باطل میں جب بھی اشتباہ ہو، جب بھی کسی کو کنفیوژن ہو، جب بھی کسی مسئلہ ایسا آ جائے کہ حق اور باطل میں تمیز کرنا مشکل ہو، ٹھیک ہے نا، تو باطل اور حق میں تمیز کرنے والا کون؟ امیر المؤمنین علیہ السلام۔ تو جب یہاں پہ ایک نقطہ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لسان اقدس سے فاروق کی شرح اور فاروق کی تعریف اور فاروق کا معنی آپ کے ہاتھ میں آ گیا، تو فاروق وہ شخص ہے کہ ہر مسئلے پر وہ ہمیشہ حق کی طرف ہوگا، ہر مسئلے پر، ہر مسئلہ چاہے جزئی مسئلہ ہو، کلی مسئلہ ہو، چاہے وہ اصول دین میں ہے، فروع دین میں ہو، چاہے وہ اخلاق میں ہو یا چاہے علمی مسائل ہو، تفسیر کے مسائل ہو، عقائد کے مسائل پر ہو، وہ کبھی باطل پہ نہیں ہو، اسی لیے تو فرق ہو سکے گا، تو یہ کون ہے فاروق؟ امیر المؤمنین علیہ السلام۔ تو وہ شخص، اب فاروق وہ کون ہے؟ فاروق وہ ہے کہ وہ ہمیشہ حق کی جانب، یعنی وہ غلط بات ان سے نکلتی ہے، نہ عمدن نہ سہون، اور نہ وہ کبھی غلط موقف اختیار کرتے ہیں، اور نہ کبھی غلط خطا اور غلطی کی کوئی راہ وہ قدم اٹھاتے ہیں۔ تو جب یہ پتا چلا تو فاروق بین الحق و باطل، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ صرف وہی ہو سکتا ہے جو معصوم ہو، غیر معصوم اس سے خطا ہو جاتا ہے، عقائد میں خطا ہو سکتا ہے، بیان میں خطا ہو سکتا ہے، گفتگو میں خطا ہو سکتا ہے، عمل میں خطا ہو سکتا ہے، عبادت میں خطا ہو سکتا ہے، بہت کچھ میں خطا ہو سکتا ہے۔ تو فاروق کون ہے؟ فاروق جو حق و باطل کے درمیان، یہ تو وسیع جملہ کا کی شرح ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث متواتر، انی تارک فیکم ما ان تمسکتم بہما لن تذلوا بعدی کتاب اللہ وعفتی اہل بیت، کہ میں آپ کے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کن سے کہا یہ جملہ؟ کن سے کہا؟ مسلمین سے کہا۔ مسلمین اس زمانے میں کون تھے؟ سب صحابہ، جو مسلمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھے اور ان سے ملاقات کی ہے، ان کے خطبے سنے، ان کی باتیں سنی ہیں، وہ سب صحابہ ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم اور آپ تو نہیں تھے اس زمانے میں، صحابہ تھے اس زمانے میں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث متواتر کہ میں اس صحیح فوق حد التواتر، اتنے طرق زیادہ ہیں حدیث ثقلین کے، میں جا رہا ہوں آپ دنیا سے، میں بس انتقال کر گیا، انی تارکن، میں ترک چھوڑ کے جا رہا ہوں آپ کے درمیان، یعنی میں میت، انک میت و انہم میتون، قرآن نے فرمایا آپ مرنے والے ہیں، اچھا میں مرنے والا ہوں، میں اس دنیا سے رخت سفر باندھنے والا ہوں، لیکن آپ کے درمیان جو اہم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان سے تمسک کرنا، اے صحابہ کون؟ ابو بکر، عمر، عثمان، عائشہ، تمسک کرنا یعنی اتباع کرنا، پیروی کرنا، ان سے ہدایت اخذ کرنا، ان کی لیڈرشپ کو ماننا، نماز کیسے پڑھنی ہے، کسی مسئلے پہ شک ہوا، نماز کا حکم کیا ہے، تیمم کا حکم مسئلہ کیا ہے، وضو کا مسئلہ کیا ہے، غسل کا مسئلہ کیا ہے، نکاح، طلاق، تجارات کے مسائل آتے ہیں، جہاد کس سے کرنا ہے، کن سے نہیں کرنا ہے، ہر مسئلے میں رجوع کس کی طرف؟ قرآن و عصرت کی طرف۔ اگر ان سے رجوع کرو، ان سے تمسک رکھنا، ان کی اتباع کرنا، تو تبھی گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اگر ان کی اتباع نہیں کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو پتہ چلا کہ اہل بیت علیہ السلام ہمیشہ حق کی طرف ہے، ہمیشہ حق کی، کسی کوئی بھی مسئلہ ہو، واجب سب پہ
پوری امت پہ واجب کیا ہے؟ اہل بیت علیہم السلام کی اتباع، بالخصوص صحابہ پہ حکم ہے، کیونکہ ان سے خاص خطاب کر کے فرمایا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو اہل بیت علیہم السلام جو بھی مسئلہ ہو، اگر اہل بیت علیہم السلام کی اتباع نہ کی تو گمراہی، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعد، جب تک تم ان سے تمسک کرتے رہو گے تو تم کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام معصوم ہے، عصمت، صاحب عصمت ہے، کیونکہ ضلالت اور گمراہی سے بچنے کے امان کا طریقہ کیا ہے؟ اہل بیت طاہرین علیہم السلام ہے۔ اور اگر اہل بیت علیہم السلام خود وہ خطا پہ جا رہے ہیں تو پھر وہ امانت و ضلالت و گمراہی سے امان کا طریقہ نہیں، طریقہ کار نہیں۔ تو پتہ چلا عزیزو، انت الفاروق تفرق بین الحق والباطل وانت یعصوب المؤمنین۔ تو پتہ چلا عزیزو کہ فاروق وہی ہوتا ہے جو اس سے کبھی خطا نہیں، سرزد نہیں ہوتا۔ اب البتہ جو شخص خطا کر جاتا ہے، مثلا کسی شخص نے قرآن کی آیت آپ کو غلط سنائی، یا قرآن کی آیت ایسی تفسیر کر دی جو بالکل کفر ہے۔ کریں کوئی مولوی آتا ہے، اس کے عقائد ایسے ہیں کہ اس عقیدہ دیکھو تو وہ بالکل کفریانہ عقیدہ، باقی کام صحیح ہیں، ایک مسئلے میں وہ عقیدہ کفر ہے، تو وہ فاروق بین الحق باطل نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص نماز نہیں پڑھتا، باقی کام اس کے درست ہیں، بڑا شجاع آدمی ہے، بڑا دلیر آدمی ہے، جہاد کرتا، نماز نہیں، تو وہ فاروق بین الحق باطل نہیں ہو سکتا۔ فاروق بین الحق والباطل کہ ہر مسئلے پر وہ حق کے ساتھ ہو۔ سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ پھر فرمایا وانت یعصوب المؤمنین، آپ مؤمنین کے بادشاہ ہیں۔ یعصوب کس کو بولتے ہیں؟ بادشاہ کو۔ یعصوب بادشاہ کو بولتے ہیں، شہنشاہ کو بولتے ہیں، وہ جو مالک و سلطان ہوتا ہے قوم کا، اس کو یعصوب بولتے ہیں۔ آپ یعصوب مؤمنین ہیں، آپ سلطان مؤمنین، آپ مؤمنین اہل ایمان کے شہنشاہ ہیں۔ والمال یعصوب الکفار، اور مال دنیا جو ہے وہ کفار کا بادشاہ ہے۔ جس کی ایمان آخرت میں نہیں ہے وہ مال دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، لیکن جو اہل ایمان ہے وہ تو آخرت کو چاہتا ہے۔ اچھا، اس حدیث کے سند میں صرف کیا ہے؟ محمد بن عبداللہ بن عبید اللہ بن ابی رافع جو ہیں ان کی مشکل ہے۔ اچھا، بعض نے کہا کہ بعض محشین نے اور شراح نے عباد بن یعقوب العزرمی کو کہا کہ یہ ضعیف ہے۔ کیوں ضعیف ہے؟ کہتے ہیں یہ صدوق ہے لیکن یہ رافضی ہے، یہ بہت ہی سچا آدمی ہے، جیسے حافظ ابن حجر عسقلانی وغیرہ، انہوں کہتے ہیں صدوق ہے رافضی۔ لے اولا یہ تو ہے کہ رجال بخاری میں سے، رجال بخاری کے سب ان کے نزدیک وہ ان کی کوئی جرح مقبول نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے عباد بن یعقوب۔ دوسری بات، ایک شخص جب صادق القول ہے، دیکھیں میرے عزیزوں، میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ کہتا چلوں، یہ تضحیح اور تضعیف کے جو احادیث کا سلسلہ کار ہے، ان لوگوں نے جو قواعد بنائے، یہ قواعد تو کوئی قرآن کی آیت تو نہیں ہے، یہ قواعد تصحیح حدیث یا تضعیف حدیث یا کوئی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، یہ قاعدے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کے قاعدے کی روح سے تم حدیث کی تصحیح کرو یا تضعیف کرو۔ یہ تو پہلے زمانے میں دوسری صدی تک تو وہ سند ہی نہیں پڑھتے تھے حدیث کے لیے، سند پڑھا ہی نہیں جاتا تھا جماعت عمریہ کے نزدیک، سند ہی نہیں ہوا کرتا۔ بعد میں سند پڑھنا شروع کیا اور ان قاعدوں کا بننا اور ان قواعد کو ان لوگوں نے بنایا۔ سو یہ سب قواعد جو ہیں یہ کوئی نہ قرآن کی آیت ہے نہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قواعد جماعت عمریہ کے محدثین نے بنایا ہے۔ علم جرح و تعدیل اور علم مصطلح الحدیث جو قواعد ہیں، ان کے اصطلاحات ہیں، یہ علماء نے بنائے ہیں۔ یہ قواعد کوئی ایسی نہیں ہے کہ ان کے قاعدے کی روح ہمیشہ وہ قبول کرنا ضروری۔ تو یہ جب کہتے ہیں کہ عباد ابن یعقوب العزرمی یہ صدوق ہیں لیکن رافضی ہیں، بہت ہی رجال بخاری میں سے صدوق ہیں اور یہ رافضی۔ اگر ایک شخص صادق القول ہے، آپ کے اپنے کتب میں بخاری، مسلم وغیرہ میں خوارج جو کلاب النار ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خوارج کلاب النار، جہنم کے کتے ہیں، اس سے بڑا تکفیر، اس سے بڑا طعن ہو ہی نہیں سکتا۔ کتابیں ان کی بڑی پڑی ہیں، بخاری میں، مسلم میں، اکرمہ مولا ابن عباس، بخاری میں اتنی حدیث ہے، تفسیر میں ان کے اکرمہ کی احادیث لیتے ہیں، ماشاءاللہ ان کے پاس منحرف فرقوں کے روات موجود ہیں، کیوں کی حدیث لیتے ہیں؟ وجہ یہ ہے عزیزوں کہ ان کے پاس حدیث بہت کم ہے، فرقہ عمریہ کے پاس۔ حقیقت یہ ہے انہوں نے اپنا نام اہل سنت رکھا ہے، حقیقت میں دیکھا جائے تو ان کے پاس احادیث کی بہت کمی ہے۔ اگر یہ حقیقی طرح سے جرح و تعدیل کر دیں کہ جو بھی فاسد العقیدہ شخص ہے اس کی حدیث نہ پکڑیں، مثلا ان کے نزدیک جو شیعہ ہے اس کی حدیث چھوڑ دیں، جو مثلا خارجی ہے اس کی حدیث چھوڑ دیں، جو فرض کریں جہمی ہے اس کی حدیث چھوڑ دیں، جو معتزلی ہے اس کی حدیث چھوڑ دیں، جو اس طرح اگر چھوڑ دیں تو ان کے پاس کوئی حدیث بچے گا ہی نہیں، حدیث بچے گا ہی نہیں۔ تو اس لیے مجبور ہیں ان کے حدیث لینے پر۔ اور یہ کہتے ہیں ان سے کیا کام ہے، آپ کیوں ان کے حدیث لیتے ہیں؟ کہتے ہیں ان کے عقیدے سے ہمیں کام نہیں ہے، یہ آدمی سچا ہے، یہ آدمی معتبر ہے، توثیق کی گئی ہے، ہم اس کی حدیث لیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ہم کہیں گے، ہم مان بھی لیں کہ عباد ابن یعقوب رافضی ہے، مان لیا کہ رافضی ہے، تو کیا جب وہ صدوق ہے؟ اب بزار جیسے شخص کا استاد ہے، وہ بخاری نے اس سے حدیث نقل کی ہے، بخاری کا استاد ہے، وہ جب صدوق ہے، سچا ہے، سب خود شہادت دیتے، وہ سب جھوٹ نہیں بولتا، عقیدے میں چلو وہ ابو بکر عمر کو نہیں مانتا ہوگا، لیکن اس کے حدیث کو اس سے تضعیف تو نہیں ہو سکتا کہ وہ شخص کیا ہے، اس کی حدیث غیر قابل قبول ہے۔ یہ کوئی آپ کے پاس حدیث توڑی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے؟ اگر کوئی شخص رافضی ہوا تو اس کی حدیث کو ناقبول کیا کرو،
یہ تو آپ کے علماء نے تعصب کی روح سے بنایا ہے، ان کی تعصب. اور یہ قاعدہ کس کا ہے میرے عزیزو؟ میں بھی کبھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی خدمت میں کہوں گا. جوزجانی، ان کے پاس ایک عالم ہے جوزجانی ابن عدی، وہ اس شخص نے اس قاعدے کی تصحیح کیا کہ جو اگر ایک شیعہ ہو یا ایک رافضی ہو، اس نے فضائل اہل بیت علیہ السلام میں حدیث نقل کی تو اس کے حدیث کو نہیں ماننا چاہیے، حالانکہ وہ صدوق بھی ہو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کسی حدیث کس شان میں کسی حدیث کو صحیح نہیں ہونا قبول نہیں کر سکتے. کوئی ایسا قاعدہ بناؤ کہ جو بھی حدیث آ جائے اہل بیت علیہ السلام کی شان میں، تو اس کے کسی ایک راوی میں ہم ڈھونڈیں گے، کہیں کسی نے کہا ہوگا کہ یا شیعہ ہے یا رافضی ہے، تو اس کی حدیث کو ٹکرا دیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ باقی سب مقامات پہ سچا آدمی ہے، صرف اس مقام پر کہ اس موضوع پر کہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل، تاکہ کوئی حدیث کی تصحیح نہ ہو سکے سرے سے. لیکن ابن جوزجانی خود نہ جس نے اس قاعدے کی کو بنایا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہ ابھی بات ہوگا، بہت بات ہوگا آپ سے اگر یہ سلسلہ جاری رہا، اللہ نے ہمیں توفیق دی. کہ جوزجانی خود ایک ناصبی شخص ہے، اور خود بھی خارجی بھی ہے، اور خود ناصبی بھی ہے، اور اس نے انہوں نے قاعدہ بنا کر دیا ہے ان لوگوں کو کہ یہ کیا اس کی اتباع کرو. تو بہرحال انشاءاللہ تبارک اس حدیث کی تصحیح آئے گی. ابھی صرف محمد ابن عبید اللہ ابن ابی رافع اس میں کچھ گڑبڑ ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ضعیف